بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14 کو 4 آیتیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو الا انہم ہم المفسدون قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون، انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح اور لوگ ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں، آمَنَ السُّفَہَاءُ، جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں، احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ منافق ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہیں ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا مَعَكُمْ، تو کہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو محض استہزاء کرنے والے ہیں، ہنسی مذاق کرنے والے ہیں۔ یہ تھا 4 آیتوں کا ترجمہ۔ ہم تھوڑا سا اس کا تفسیر کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، ہم پڑھ رہے تھے مومنوں کی منافقوں کی نشانیاں، پہلے مومن تھے، پھر پکے کافر، اس کے بعد منافق۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے یہ جو رکوع شروع ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا، یہاں سے منافقوں کی جو لسٹ شروع ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو وہ مومن کہتے تھے، تو انہی کے اندر ان منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر منافقوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے بندہ توحید اور رسالت سے پھر کر گمراہی میں جا پہنچتا ہے، اور جب ان کو روکا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو برے کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، فحش گوئی، غیبت، جھوٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں کر کے پھر ان کو اچھے اچھے نام دے دیتے ہیں، اور برے ایک فن کو، حرام کام کو فن کا نام دے کر اس کو رائج کر دیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ زمین پر فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کے بہت سی مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے الا انہم ہم المصلحون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ اس طرح جس طرح اور لوگ ایمان لائے، یہاں اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود ہیں۔ یا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو لیکن تمہارے اندر کفر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو صحابہ اکرام ان سے کہتے تھے منافقوں سے کہ تم ایمان لاتے تو پھر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے صحابہ اکرام ایمان لائے، اندر سے بھی مسلمان، باہر سے بھی مسلمان، اندر سے بھی ظاہری اور باطنی ہر طرح سے پورے ایمان اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم
اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایک بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو وہ لوگ منافق بیوقوف سمجھتے تھے اور کہتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر کما من السفہاء انہوں نے بیوقوف کہا، تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہی تو خود جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بیوقوف کہتے ہیں، یہی لوگ خود بیوقوف ہیں، بلکہ جو ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ جو صحابہ اکرام پر طعن و تشریح کرتے ہیں ان کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا صحابہ اکرام علیہ رضوان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ یہ بیوقوف ہیں۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو پکے مومن ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لائے، ہم پکے مومن ہیں، مخلص مومن ہیں۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں شیطانوں کے پاس، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، تو یہاں شیطانوں سے مراد کیا ہے؟ شیطانوں سے مراد کافروں کے وہ سردار ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی نجی محفلوں کے اندر، اپنی خاص محفلوں کے اندر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے ہیں اور منہ کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ان سے جا ملتے تو کیا کہتے کہ ہم تو صرف مذاق کرتے تھے۔ اور ایک بات اور ہے کہ جب اپنی محفل میں بیٹھتے ان کا مذاق کرتے اور جب شیطانوں کے پاس جاتے تو ان سے کیا کہتے ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور مسلمانوں سے ملنا صرف اور صرف استہزاء کے طور پر ہے، اور ہم ان سے اس لیے ملتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر جا کر، ان کے اندر رہ کر ان کے راز معلوم کریں، تاکہ ان مسلمانوں کے اندر ایک فساد پھیلانے کے مواقع ملیں۔ یہ منافقوں کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت کے اندر اس کا رد کیا ہے، لیکن کما آمن الناس، کہ جب اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، جیسے بزرگان دین صحابہ اکرام علیہم رضوان۔ تو اس آیت کے اندر سے یہ پتہ چلا کہ بزرگان دین کے جس طرح انہوں نے ایمان لایا اس طرح ایمان لانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اس حکم سے معلوم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان اور ان کے بعد آنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، جو اولیاء اکرام، مشائخ اعظام، ان کی اتباع کرنے والے، جو ان کے راستے پر ہے وہی نجات پانے والا ہے، اور جو ان کے راستے سے ہٹ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر منافقوں کی صفوں کے اندر شامل ہوگا۔ اور اس آیت کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان پر طعن و تشریح کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، ان کا جواب دیا کہ جو ان کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں، جو ان کو بددین کہتے ہیں وہ خود بددین ہے، جو ان کو گمراہ کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں۔ بلکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کو گالی گلوچ مت دیا کرو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ثواب کے برابر ایک مد، یعنی تھوڑا سا خرچ کرنا، یا آدھا مد یعنی اس سے بھی کم خرچ کرنا، اس کے ثواب کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف احد پہاڑ، اس کے برابر سونا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا، اس کا ثواب ایک طرف ہے، لیکن صحابہ اکرام کا مقام اور ہے۔ اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تب بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے ایک چھوٹے سے ذرے کے برابر تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو عطا کیا، جو مرتبہ اور مقام ان کو عطا فرمایا۔ یہاں تک تھی ان 4 آیتوں کی مختصر تفسیر کی۔ اس آیت کے اندر پتہ چلا کہ بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم معلوم ہوا، اور جو ان کو بیوقوف کہتے ہیں وہ خود بیوقوف ہیں، اور منافقوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ جو منافق ہیں اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمانوں سے ملتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کے راز معلوم ہوں، اور ان کے اندر جا کر، ان کے اندر بس کر، ان کی ایسی باتیں تلاش کریں جن سے ان کو مسلمانوں کو آپس کے اندر لڑوایا جا سکے، فساد پھیلایا جا سکے۔
اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جب یہ کام کرتے ہیں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یار اس طرح نہ کرو، یہ فساد کرتے ہو، لڑائی کرواتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم تو محض صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا کر دیا کہ جو بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا منافقت کا کام کرے گا، مسلمانوں کو لڑانے کا کام کرے گا، تو ان کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عطا فرما دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں اور ان سے بچتے رہا کرو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خیال رکھے گا اپنا اور دعا میں یاد رکھے گا۔ ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی 2-3 آیتوں کے ساتھ۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔